وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، یہ کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید ہے، جس کے کچھ ابواب کی شرح، معنی، مفہوم ہم آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دو چیزوں کو سمجھیں ہیں۔ نمبر ایک، کتاب التوحید لکھنے والے کون اور کیا ان کا مقام و مرتبہ اور کیوں یہ کتاب لکھی۔ نمبر دو، توحید کیا ہے اور توحید کی اہمیت اور ضرورت کیوں ہے۔ یہ دو چیزیں سمجھیں۔ پہلی چیز، کتاب التوحید کے لکھنے والے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ریاض کے علاقے سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے جن علماء سے علم حاصل کیا ان میں ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم علامہ امام محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو آج موجودہ سندھ ہے، اس سندھ کے رہنے والے تھے۔ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے سندھ میں جو اہل الحدیث کا، کتاب و سنت کا دنیا کے عظیم ترین مراکز میں سے ایک مرکز تھا، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مدرسے بھی اہل الحدیث کے تھے، اور اس قدر عربی زبان کا رواج تھا، کہتے ہیں کہ وہاں کے بکریوں کے چرواہے بھی عربی بولتے تھے۔ بکریاں چرانے والے، کھیت میں کام کرنے والے، اونٹ لاد کر کے سامان، اس زمانے کا وہی پک اپ تھا، ٹرک، اونٹ، یہاں سے وہاں سامان منتقل کرنا، اونٹ والا بھی عربی بولتا تھا۔ اس قدر وہاں کتاب و سنت اور عرب کا رواج تھا۔ قاضی منصوری تھے، اہل الحدیث تھے، اہل حدیث کے بڑے بڑے مراکز تھے، لیکن جب مغل حکومت نے بہت اپنا دائرہ وسیع کیا تو آ کر کے وہاں سے اہل حدیثوں کو ختم کیا۔ انہوں نے مراکز پر قبضہ، مساجد پر قبضہ، طاقت اور پاور استعمال، قوت استعمال کر کے وہاں سے توحید و سنت پر عمل کرنے والوں کو قتل کیا، بھگایا، مارا، پیٹا، بے دخل کیا۔ تو وہاں کے علماء جو تھے، انہوں نے سب سے اچھا
اور مناسب مقام مدینہ طیبہ کو سمجھا کہ چلو عرب ہجرت کر جائیں، تو وہ ہندوستان سے، سندھ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے جاتے تھے۔ انہی علماء میں سے ایک عالم تھے امام ابو الحسن سندھی الکبیر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو الحسن سندھی الکبیر، جن کی وفات تقریباً 1138 یا 4041 میں ہجری ہوئی۔ وہ ہجرت کر کے گئے اور جب وہاں پہنچے مدینہ طیبہ میں حدیث کا درس دینا شروع کیا۔ اس زمانے میں نہ پاسپورٹ کی ضرورت تھی، نہ ویزے کی ضرورت تھی، نہ اقامے کی ضرورت تھی، نہ خروج و دخول لگتا تھا، اٹھے چلے گئے سواری پکڑ کر کے۔ حرم مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس دیتے تھے، لوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کہا یہ تو وہابی ہے، اہل حدیث ہے۔ ترکی حکومت تھی احناف کی، قبر پرست ذہن کے تھے، انہوں نے ان کو بہت ستایا، شکایت کی، حکومت نے گرفتار کیا، انہیں کال کوٹھری میں ڈال دیا، جیل میں ڈالا۔ پھر نکلے، لیکن انہوں نے کتاب و سنت پر عمل کرنا نہیں چھوڑا اور نہ اپنی توحید کی دعوت چھوڑی، برابر مسجد نبوی کے اندر دیتے رہے، کام چل رہا تھا۔ اور دنیا کے دور دراز کے بہت سارے علاقے، یہاں تک کہ انہی کے کچھ شاگرد آج کا صوبہ گجرات جو ہے، سورت وغیرہ میں بھی مولانا علامہ امام ابو الحسن سندھی الکبیر سے کچھ لوگ حدیث پڑھ کر کے آئے اور کئی سال سورت وغیرہ کے علاقے میں انہی کے شاگرد حدیث کا کام کرتے رہے۔ اور سورت بامبے ہی کا ایک حصہ، ایک قسم کا تھا، تو بامبے میں بھی اس کا کافی چرچا حدیثوں کا رہتا تھا۔ آخر میں جب حکومت تنگ آ گئی تو ان کو عام جیل میں ڈالنے کے بجائے کال کوٹھری میں، کال کوٹھری جانتے ہیں نا؟ نہیں، بند کمرہ تو نہیں تھا، جس کو کہتے سزائے با مشقت، ہاں، وہ ہم نے دیکھا ہے، چونکہ درسوں کے لیے ہم جاتے ہیں تو امارات کے بعد جیلوں میں نے دیکھا، تب سمجھ میں آیا کہ وہ سزائے با مشقت اور کال کوٹھری، کیا اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ بس اتنی اونچی رہی کہ آدمی سیدھے کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ جائے، لیٹنا چاہے تو اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ وہ لیٹ کے آرام کر سکے۔ جیسے بھوکا پنجرے میں کوئی شیر یا چیتا جانور ایسے گھومتا ہے، ایسے آدمی گھومتا رہتا ہے۔ 7 دن تک ان کو اس طرح سے جیل میں رکھا گیا، پورے 7 دن نہ کھڑے ہو سکتے تھے، نہ لیٹ سکتے تھے۔ اور جرم کیا تھا؟ تم رفع الیدین کرنا چھوڑ دو، زور سے آمین بولنا چھوڑ دو۔ 1 ہفتے کے بعد کچھ لوگوں کے دل میں رحم آیا، شاید کہ ان کو ہوش آ گیا ہوگا، ضمانت کی کوشش کی، نکلوایا۔ جب باہر آئے تو کچھ ساتھیوں نے، کچھ ہمدردوں نے کہا ایسا کریں کہ بغیر رفع الیدین کی بھی نماز ہو جاتی ہے، آپ چھوڑ دیں، کیا ہے، بغیر رفع الیدین کی بھی نماز ہو جاتی ہے، سینے پر ہاتھ نہ باندھیں ناف کے نیچے، جیسے پورے لوگ کر رہے ہیں، آپ کیوں اپنی جان گنواتے ہیں، کیوں آپ مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا تم کیا چاہتے ہو کہ ہم ان ظالموں کی سزا سے خوف زدہ ہو کر کے، ڈر کر کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں؟ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ پھر کچھ ساتھیوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ چھوڑ نہیں سکتے تو ایسا کہتے ہیں ہم ایک چادر لا کر کے دیکھتے ہیں، نماز پڑھنے لگے تو آپ کیا کریں، بڑا سا چادر اوڑھ لیں۔ جب آپ بڑا سا چادر اوڑھ لیں گے تو سینے پر ہاتھ باندھے دیں گے تو
خوب لمبی سے لٹکا دی تاکہ کسی کو نظر نہ آئے، تو آپ کا رفع الیدین بھی ہو جائے گا اندر اندر، سینے پر سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور آپ کی جان بھی محفوظ رہے گی۔ لوگوں نے یہ مشورہ دیا، ان کے یہ پہلے سے جا چکے تھے۔ علامہ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سندھ کی گورنر، وہاں کے حکام، اور کوئی کافر حاکم نہیں تھا، صرف مسلمان تھے، سب مسلمان، کسی کافر کو سے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ وہاں کے جو مسلمان تھے مل ملا کر کے علامہ حیات سندھی کو دیکھا یہ بھی وہی ہے اہل الحدیث، تو ان کو بھی وہاں سے نکالا گیا، وہ بھی چلے گئے مدینہ طیبہ۔ اپنے استاد علامہ ابو الحسن سندھی، صغیر نہیں کبیر، دو ابو الحسن گزرے، دونوں سندھی اور دونوں مدینہ میں رہتے تھے، ایک کبیر ہے اور ایک صغیر۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں کس کی؟ کبیر کی، جن کی وفات تقریباً میں نے کہا 1138 ہجری میں ہوئی۔ علامہ حیات سندھی گئے اور ان کی وفات کے بعد جو ان کے استاد نے اتنی قربانیاں دے کر کے وہاں مسند درس حدیث بچھائی تھی، ان کی قبر میں جانے کے بعد علامہ حیات سندھی ان کے وارث بن گئے۔ علامہ حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات تقریباً 1162 ہجری ہے، 1162 یہ 1162 تک حدیث کا درس دیتے رہے۔ ان سے حدیث پڑھنے کے لیے دنیا کے کوشے گوشے سے لوگ آتے، جن میں سے ہمارے ہندوستان کے بھی چند لوگ گئے۔ علامہ سید محمد فاخر الہ آبادی متوفی 1164 ہجری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ لوگ گئے۔ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 عظیم ترین شاگرد، یہ لوگ گئے، انہوں نے بھی حدیث پڑھی۔ یمن سے ایک زیدی مذہب سے تعلق رکھنے والے محمد بن اسماعیل الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حدیث پڑھنے کے لیے وہیں آئے۔ اور نجد کے علاقے سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی، دنیا میں پوری دنیا کے اندر عرب، یمن، بر صغیر ہند، ان تمام علاقوں میں جو عقید توحید اور کتاب و سنت کی دعوت، اس کی درس و تدریس، اس کا پڑھنا پڑھانا، اس پر عمل کرنا جو شروع ہوا ایک وقت میں، یہ تقریباً 3-4 عالم تھے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی ان سے پڑھے، کن سے؟ علامہ حیات محمد حیات سندھی سے۔ یہ اپنے علاقے میں گئے، کتاب و سنت و توحید کی دعوت۔ محمد بن اسماعیل، امام محمد بن اسماعیل الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ، صنعا کے رہنے والے تو وہ یمن گئے، ان کو بہت مارا پیٹا گیا، جیل میں ڈالا گیا، ایک عرصے تک جیل میں رہ کر کے ہتھکڑیاں بندھی، پیر میں بیڑیاں ڈالی ہوئی، لیکن جیل میں بھی رہ کر کے توحید و سنت کی دعوت دیتے رہے۔ لیکن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں، اپنی ذمہ داری کے جن کو احساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ وہاں کا جو خلیفہ تھا مسلمان، اس کو پتہ چلا، اس نے بلایا، تحقیق کی، انہوں نے اپنی دعوت پیش کی۔ وہ جو خلیفہ تھا وہاں کا بادشاہ صنعا کا،
اس نے یہ توحید و سنت اور مسلک سلف کو قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مدد کی. اور صنعاء کی جو شاہی مسجد اس خلیفہ کی تھی، اس شاہی مسجد کا امام، خطیب، مدرس کس کو بنا دیا؟ اس اہل حدیث عالم محمد بن اسماعیل الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی سب سے مشہور کتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام موجود ہے. اس طرح سے یمن میں کامیابی ہوئی. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی، ان کی پوری شماریں تو نہیں بیان کر سکتے، لیکن دعوت جب شروع کی توحید کی تو سارے نجد کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے. جہاں جہاں چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں وہاں جا کے پناہ لیتے. کچھ دن کے بعد شکایت چنگل خوری ہوتی وہاں کا. آخر میں آخری مرحلہ جو آیا، جب ان کو حریملہ کے بادشاہ جو ریاض کے قریب ہے وہاں سے نکالا. چونکہ بعض چھوٹے چھوٹے راجاؤں نے حکم دیا اگر اس کو تم پناہ دو گے تو ہمارا جو ہم جو تمہاری مدد کرتے ہیں مدد اپنی روک لیں گے. وہ ڈر گیا. اور ہوا کیا تھا، ایک زانیہ عورت پکڑی گئی، انہوں نے رجم کر دیا. اسلام نافذ کیا، سمجھ گئے نا. زانیہ عورت شادی شدہ تھی، اسلام نے حکم دیا اس کو رجم کرو. رجم کرنا تھا تو اور ہنگامہ، لو دیکھو نیا نیا دین، جبکہ قرآن وہی ہے، حدیث وہی، سب کچھ. دھمکی ملی پڑوسی حکومتوں سے، ان کو نکال دیا. پیدل نکلے اور ایک انسان کو تلوار لے کر کے ان کے پیچھے لگایا گیا. بادشاہ نے یہ کہا کہ یہ تمہاری حفاظت کریں گے، اور پیچھے سے بادشاہ نے اس کو کہا کہ راستے میں موقع پانا تو اس کی گردن تم مار کے واپس آ جانا. شیخ الاسلام کو نہیں پتا ہے. کچھ سامان کندھے پر، دھوپ، دھول، مٹی، ریگستان، منہ میں کپڑا لپیٹ لیتے. معمولی سے کوئی سامان تھا اسے سایہ کرتے. سرکاری آدمی گھوڑے پر چل رہا ہے، ان کو مجرم بنا کر کے کہتا تم پیدل چلو ہمارے ساتھ. یہ پیدل چلتے. اور جو آدمی ان کو بارڈر کراس کرانے کے نام پر جا رہا تھا وہ گھوڑے پر. چلو یہ مجرم ہے. جرم کیا تھا؟ صرف کتاب التوحید تھی، توحید کی دعوت تھی، صرف توحید کی دعوت تھی. چلو راستے میں جو ان کا محافظ بن کر کے جا رہا تھا، دیکھ لیا کہ بہت دور تک صحرا ریگستان ہے، کوئی جلدی مدد کے لیے پہنچنے والا نہیں. تو اس نے اپنی تلوار نکالی، ان پر حملہ کرنا چاہا کہ اچھا موقع ہے، اس کی گردن مار دیں گے، اس صحرا میں سوکھ جائے گا، مر جائے گے، گدھ کوے کھا جائیں گے، لاش بھی کسی کو پتا نہیں. جیسے تلوار نکالی اور گردن پر چلانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی. کیا مخلوق، شیخ الاسلام کو پتا نہیں. کہتے ہیں ہم اس وقت دیکھے جب تلوار اٹھایا اور اچانک تلوار ہاتھ سے گری اور بھگا. اللہ تعالیٰ نے مدد کی، کسی فرشتے کو بھیجا، ایک تلوار چلانا چاہا، فرشتے نے اس کا کام تمام کیا، اس کے شر سے ان کو بچایا. یہ آخری مرحلہ تھا ان کی. یہ اس کے بعد درعیہ چلے گئے. درعیہ وہاں گئے. اس وقت درعیہ میں ان کے کچھ شاگرد تھے، انہی شاگردوں کے گھر میں پناہ لینا چاہتے تھے اور وہیں ان کتابوں کا درس دینا چاہتے. درعیہ چھوٹا سا گاؤں، آپ کا مرور جنجیرہ تو بہت بڑا ہے اس سے بالکل. کوئی ایک شاگرد تھا، اسے یہاں بیٹھے تھے، بڑی مشکل سے چھپ چھپا کر کے
دعوت کا کام کرتے تھے. وہاں کے ملک سعود جو تھے ان کی بہن کو پتہ چل گیا. اللہ تعالیٰ جب بھی کسی سے کام لینا چاہے، ایک عورت سے کام لیا. اس کو پتہ چلا کہ ایک آدمی آیا ہے توحید کی دعوت دیتا ہے. اس طرح سے اس پر آج تک ظلم کرتے رہے کہ راجاؤں مہاراجاؤں نے. اللہ نے اس کی دل میں بات ڈالی، اپنے بھائی کو بلائی اور کہتی کیوں کر رہے ہو، اس کو بلاؤ، پناہ دو اور اس کو درس دینے کی تبلیغ کرنے کی آزادی دو. اس عورت کے کہنے پر شاہ سعود جو اس وقت درعیہ کے بادشاہ تیرادی ہوئے اور شیخ الاسلام کو وہاں سکون کی نیند ملی. پھر کام آگے بڑھا، بادشاہ سے مل کر کے شرک و بدعت کو مٹانا شروع کیا. اللہ رب العالمین نے آج سعودیہ حکومت یہ تیسری مرتبہ آج ہے، 2 مرتبہ ظالموں نے ختم کیا. سعودیہ یہ تیسری حکومت، تیسری مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اس کے پیر کو مضبوط کرے اور مکاروں کی مکاری اور شریروں کے شر سے اللہ تعالیٰ بچائے. یہی ہیں جنہوں نے کتاب التوحید جب عراق، بصرہ، کوفہ، عراق، نجد، آج کا موجودہ ریاض، القصیم، ان تمام علاقوں کے کفریہ اور شرکیہ کردار کو انہوں نے دیکھا اور بڑے بھیانک انداز میں کہیں بیل کی درگاہ بنائی گئی ہے، کہیں اس کی بنائی گئی کہ اس کی بنائی گئی ہے. اللہ اکبر. تو انہوں نے یہ کتاب التوحید لکھی، کتاب التوحید لکھی. یہ ہے کتاب التوحید. اور پھر یہ جیسے کتاب عربی میں آئی، ایسے ہی ہمارے بر صغیر متحدہ ہند کے اندر تقریباً ان سے 30-35 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عالم پیدا کیا. وہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، علامہ محمد فاخر ظاہر الہ آبادی، اور تیسرے کون تھے؟ مرزا مظہر جان جانا. یہ بڑی عجیب سے داستان ہے. تبھی فرصت سے مرزا مظہر جان جانا دلی کے اندر جب توحید کی دعوت دی، چونکہ مذہب شیعہ رافضی جو ہے، شیعہ مذہب، یہ ٹوٹل توحید کے خلاف ہے. کوئی توحید کا تصور وہاں ہے ہی نہیں ہے. کوئی ایک تو ہوتا ہے کہ تصور، کوئی تصور ہے ہی نہیں ہے. تو یہ جو علماء علامہ حجاز سندھی سے پڑھ کر کے آئے تھے، کھلے لفظوں میں سب سے زیادہ جنہوں نے رافضیت کا رد شروع کیا تھا توحید کے لیے، توحید کے لیے، وہ تھے مرزا مظہر جان جانا. دلی میں رہتے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مرزا مظہر جان جانا، علامہ محمد فاخر ظاہر الہ آبادی اور اقبال گرامی، یہ 4 بڑے شاگرد تھے جو علامہ حجاز سندھی سے حدیث پڑھ کے کہاں آ کے کام کر رہے تھے توحید و سنت کا ہندوستان کے اندر. اس میں یہ جو تینوں ان ہر ایک کے کام کا انداز الگ تھا. بہرحال علامہ مظہر جان جانا چونکہ ان کے بہت زیادہ ماننے والے پیدا ہو گئے تھے، اور اس وقت دلی کا جو مغل بادشاہ تھا وہ رافضی تھا، شیعہ تھا. اس کو ڈر یہ لاحق ہوا کہ اگر اس کی تحریک، یہ مرزا مظہر جان جانا، اگر اس کی تحریک عام ہو گئی
تو شیعہ مذہب کے لیے، شیعہ حکومت کے لیے بہت ہی بڑا خطرہ ہے۔ آج نہیں ہم سمجھتے کہ لوگ توحید جب نہ رہی تو آج ہمارے یہاں سب کچھ اچھا لگنے لگا، شرک بھی اچھا، بدعت بھی اچھی، سمجھیے نا۔ اور جہاں توحید ملی وہاں علامہ حیات سندھی سعودیہ میں جب گئے لوگ پڑھنے کے لیے، شیخ الاسلام نے تیمیہ کی کتابیں، حافظ ابن القیم کی کتابیں، یہ عقیدے کی کتابیں جب ملی، ان کو پتا چلا یہ کیسا مذہب ہے جہاں اے ٹو زیڈ شرک ہی شرک ہے، گمراہی کوئی گمراہی۔ علامہ مرزا مظہر جان جانا شیعہ پر توحید کے ذریعے مذہب شیعہ کی تردید شروع کی تو ناقابل برداشت تھی۔ بادشاہ وقت جو تھا اس نے مشورہ کیا، رات کو کچھ بدماش قسم کے لوگ، اس زمانے کا ایک سمجھے کٹا اور پستول جو آتا تھا اس زمانے کا، وہ لیا، چھرا چاقو لیا۔ مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں بیٹھے لکھ پڑھ رہے تھے، رات کا شام کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کیا؟ کہا ہمیں کچھ فتویٰ لینا ہے، کچھ مسئلہ پوچھنا ہے۔ یہ اللہ کے بندے فتویٰ دینے اور مسئلہ بتانے کے لیے دروازہ کھول کر کے باہر آئے اور کھڑے ہو گئے، بھائی کیا مسئلہ ہے بتاؤ۔ ایک نے مسئلہ پوچھنا شروع کیا، دوسرے نے تلوار اور چھرے سے حملہ کر کے علامہ مظہر جان جانا کی لاش کو ہی گرا دیا ہے۔ اسی میں وہ شہید، اس لیے ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہندوستان کے اندر جب توحید کا کام شروع ہوا، توحید سنت کا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کس کے شاگرد تھے؟ علامہ حیات سندھی کی 4 شاگرد آئے، علامہ محمد فاخر ظاہر الہ آبادی، علامہ مرزا مظہر جان جانا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ لوگ آئے، انہوں نے اپنا کام شروع کیا، توحید پر کتابیں لکھی۔ لیکن تقریباً شاہ صاحب کے انتقال کے بعد کچھ لوگ اصلاح کرتے تھے، لیکن یہ حضرات لکھ دیتے لیکن عملی طور پر بہت ہی محتاط رہتے تاکہ بڑا ہنگامہ۔ شاہ ولی اللہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1239 ہجری، وہ ان کے جانشین بنے دہلی میں۔ انہوں نے بھی توحید سنت کی دعوت اپنے باپ نے جو شروع کیا تھا مدینے سے آ کر کے آگے بڑھایا، اور قریب تھا، بہت ہی قریب تھا کہ لوگ بالکل کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے، توحید کی دعوت کے لیے اور شرک کی مخالفت کے لیے پورے میدان میں آ جائیں۔ لیکن مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرہ کے اندر بڑی اچھی بات نقل کرتے، اردو میں ہیں، جن کو اردو زبان آتی ہے اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ کہتے ہیں میرے باپ، اپنے باپ کے متعلق، خیر الدین، کیا نام تھا؟ خیر الدین، جن کی درگاہ اور مزار آج کلکتہ میں، وہ بھی ایک شرک کا اڈا، چونکہ مشرک تھے اس لیے آج بھی شرک کا اڈا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہ ہمارا باپ خیر الدین اتنے بڑے مشرک تھے، وہ کہتے تھے کہ احمد رضا بھی پورا مسلمان نہیں ہے، کہتے تو بس میں پورا مسلمان ہوں، اور لوگ کہتے ہیں مولانا احمد رضا وہ آدھا مسلمان، کہتے صرف دنیا میں 1.5 مسلمان ہیں، میں فل ہوں۔ احمد رضا جیسے انسان کو کیا کہتے تھے، وہ بھی پورا نہیں، اتنے بڑے کہتے ہیں میرے والد شرک میں مبتلا تھے۔ تو کہتے ہیں میرے والد نے اپنی مجلس کا، اپنے چشمدید واقعہ بتایا
یہ بڑی عجیب و غریب ہے، اس کو یاد رکھیے گا آپ لوگ۔ جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کر جانے کے بعد، کوئی حرج تو نہیں بیان کر دینے میں بچے، یہ چیز بیان کر دینے میں کوئی مشکل تو نہیں نا؟ نہیں، کتاب آئے گی، سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کے انتقال کے بعد جب ان کے مسند درس پر بیٹھانے کے لیے شاہ عبدالعزیز کی تاج پوشی ہو رہی تھی، تاج پوشی ایک اسٹیج بنایا جاتا، پھر اس پر بیٹھا کے ان کے سر پگڑی باندھی جاتی اور اعلان کیا جاتا کہ آج سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو مسند درس بچھائے تھے ان کا گدی نشین کون ہوگا؟ ان کا بیٹا عبدالعزیز۔ کہتے ہیں میری والد کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے آ کے کان میں کہا، بیٹے ذرا تمہارے باپ نے ہمارے مذہب کو بہت بگاڑ دیا ہے، اس لیے ایسا کرنا، تم باپ کا کفارہ بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یعنی 50 سال جو شاہ ولی اللہ نے کتاب و سنت کی خدمت کی تھی، اس کو ظالموں نے کیا کہا؟ تمہارے باپ نے مذہب کو خراب کیا، نقصان، تم اس کا کفارہ بن جاؤ۔ بہرحال شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے عظیم ترین شاگردوں میں سے 2 شاگرد شاہ صاحب کے پوتے تھے۔ ایک کا نام ہے محمد اسماعیل بن عبد الغنی، شاہ اسماعیل شہید، شاہ اسماعیل شہید۔ شاہ عبد الغنی شاہ صاحب کے 4 بیٹے تھے، سب سے چھوٹے بیٹے جو تھے ان کا نام تھا عبد الغنی۔ اور شاہ صاحب کے بیٹوں میں عجیب اللہ کا نظام، سب سے ان کے یہاں بیٹوں کی موت نیچے سے شروع ہوئی۔ سب سے چھوٹے کون؟ عبد الغنی، سب سے پہلے ان کا انتقال، پھر ان سے جو بڑے تھے ان سے، سب سے بڑے شاہ عبدالعزیز تھے، سب سے آخر میں موت کس کی آئی؟ شاہ عبدالعزیز کی۔ تو شاہ اسماعیل شہید ان کے بڑے، اور دوسرے شاہ رفیع الدین جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد الغنی، 4 ہو گئے نا؟ تو ان 4 میں سے عبد الغنی کے شیخ شاہ عبد الغنی کے بیٹے محمد اسماعیل شہید اور شاہ رفیع الدین کے بیٹے شاہ مخصوص اللہ، شاہ مخصوص اللہ، یہ دونوں شاہ اسماعیل شہید کے، شاہ عبدالعزیز کے عظیم ترین شاگردوں میں سے۔ صاحب کے خاندان میں جو مدینے سے حدیث پڑھ کے آنے کے بعد کتاب و سنت پر عمل کرنے کی دعوت اپنی عمل سے تو نہ دیے، لیکن اپنے قلم اور اپنے زبان سے دیے۔ اب شاہ ولی اللہ کے یہ دونوں پوتے عملی طور پر، کیسے عملی طور پر کتاب و سنت کی دعوت بھی دینا ہے اور عمل بھی کرنا ہے، انہوں نے فوراً عملی طور پر ایک کام شروع کر دیا۔ شاہ اسماعیل شہید اور شاہ مخصوص اللہ، مخصوص نام ان کا مخصوص تھا، مخصوص اللہ، ان دونوں نے کام شروع کیا، اب بالکل کھل کر کے میدان میں آئے اور دونوں کا کام شروع ہوا۔ تقریباً 1812 اور 20 کے درمیان شاہ عبد الغنی اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے پورے ہندوستان میں موجودہ شرک کا جائزہ لیا۔ شرک کہاں کہاں کیسے کیا کیا شرک پھیلا ہوا ہے۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے
شرک کی تردید اور توحید خالص پر ایک کتاب لکھی، تقویت الایمان۔ کب لکھی؟ 1812 عیسوی کے 1812 اور 20 کے درمیان تقویت الایمان نامی جب کتاب لکھی تو ایک ہنگامہ ہو گیا۔ کیوں؟ جس کو لوگ دین سمجھتے تھے اس کو شاہ صاحب نے قرآنی آیات اور نبی کی احادیث کی روشنی میں کیا قرار دے دیا؟ وہ شرک ہے۔ اب ہندوستان کے اندر اس سے پہلے بھی کتابیں لکھی گئی تھی عقائد میں، لیکن اتنے زوردار انداز اور سخت لہجے کے ساتھ ابھی تک شرک کی تردید میں کوئی کتاب نہیں آئی تھی۔ تقویت الایمان نامی کتاب لکھی۔ اب اس کتاب کے لکھنے کے بعد شاہ صاحب نے خاندان کے لوگوں، دلی کے علماء کے سامنے پیش کیا تو بات ہوئی کہ کتاب تو بہت اچھی ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں تو حق، لیکن لہجہ کیا ہے؟ سخت ہے۔ اگر اس کی اصلاح کر دیا جائے تو کتاب بہت مفید عام کی جائے۔ لیکن جو علماء اور خاندان کے لوگ، دلی کے سارے علماء تجزیہ اس کا مطالعہ کر رہے تھے، شاہ صاحب نے کہا بھائی دیکھو ہنگامہ ہوگا، ہنگامہ ہوگا، لیکن ہنگامے سے کب تک ہم ڈرتے رہیں گے اور شرک کو شرک نہیں کہیں گے؟ اب ہمیں میدان میں آنا چاہیے، جو ہوگا نپٹا جائے گا۔ تو اس لیے آپ لوگ بتائیں کیا ہے، میرا رائے شائع کروں، آپ لوگ بتائیں کیا رائے ہے آپ کی؟ کتاب شائع ہونی چاہیے، تقویت الایمان عام کریں یا نہ کریں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اکثر لوگوں نے کہا نہیں، کتاب شائع کی جائے اور جو ہوگا وہ نپٹا جائے گا، ہنگامہ ہوگا لیکن ہم نپٹیں گے اس سے۔ کچھ لوگوں نے کہا اصل میں کتاب تو شائع کی، لیکن جو سخت لہجہ ہے ذرا اس کے الفاظ ذرا نرم کر دیے جائیں۔ شاہ اسماعیل سے پوچھا گیا، نہیں آپ نے کہا سخت لہجہ کیوں؟ اللہ اکبر، شاید کی یہی جرات، یہی ہمت ہے، اللہ وہی جرات، وہی ہمت، وہی اخلاص ہم سب کے اندر پیدا کر دے۔ پھر دیکھو توحید کا کام کیسے ہوتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید نے کیا کہا معلوم ہے؟ کیا کہا؟ کتنی پیاری مثال کہا، دیکھو شرک اتنا مضبوط جڑ پکڑ چکا ہے، ایسے شرک عقائد میں شامل ہو چکے ہیں، جڑیں اتنی مضبوط کر چکے ہیں کہ جب تک سخت لہجہ نہیں ہوگا ان پر ضرب نہیں لگے گی۔ اور کہا آپ لوگ جانتے ہیں مرد جتنا بڑا ہوتا ہے دوا بھی اتنا ہی زیادہ کیا کہتے ہیں ڈوز، ہاں ہائی ڈوز دینا۔ اللہ اکبر، اس وقت ذرا سوچو، یہ تھی ہمت، یہ تھی ہمت۔ کہتے ہیں مرد جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنے ہی پاور اور ہائی ڈوز کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ تو شرک چونکہ اس وقت بے انتہا مضبوط ہے، ایڑی سے چوٹی تک، گھر سے لے کر کے روڈوں تک شرک پھیلا ہوا ہے، تو شاید کہ میرا نرم لہجہ جو ہے اس میں کامیاب نہیں ہوگا۔ جب یہ جملہ استعمال کیا تو تقریباً سارے علماء نے کہا بس اب شائع کریں۔ اب تقویت الایمان میدان میں آ گئی۔ تقویت الایمان توحید کے اثبات، توحید خالص اور شرک کی تردید میں۔ ادھر عرب میں چند سال قبل ایک کتاب التوحید لکھی گئی جس نے توحید کو عام کر دیا پورے عرب میں۔ ایسے ہی تقریباً 30-40 سال کے بعد
ہندوستان میں علامہ حیات سندھی کے شاگرد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے شاہ اسماعیل شہید نے تقویت الایمان لکھ کر کے توحید اور شرک کا مسئلہ واضح کر دیا. یہ توحید جتنے قسم کے شرک موجود تھے ہر ایک کی تردید، اور تردید میں کتاب اللہ کی آیت اور نبی کی حدیث. اسی لیے بعض لوگوں نے نقل کیا ہے اللہ اکبر، شاہ اسماعیل شہید کم سے کم جیسے حافظ قرآن کو قرآنی آیات مستحضر، اس سے بھی کہیں زیادہ کم سے کم شاہ اسماعیل شہید کو 10,000 حدیثیں زبان پر تھیں. 10,000 حدیثیں زبانی. انسان حافظ کو رکما دینے کی ضرورت، لیکن دھڑا دھڑ وہ پڑھتے جاتے تھے. یہ پہلا انسان دلی میں جو اسٹیج پر حدیث لوگوں کو سنایا. اور تقویت الایمان آپ دیکھ ڈالیں، پوری تقویت الایمان ہر فصل ہر مسئلہ قرآنی آیت اور حدیث رسول سے تردید. کتاب آ گئی. جب یہ کتاب آئی تو اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ جو تحریک چلائی تھی کتاب و سنت کی، اور تقریباً کچھ لوگ عمل کرتے تھے کچھ لوگ عمل نہیں کرتے تھے، لیکن کوئی مار پیٹ جھگڑے لڑائی کی نوبت اختلاف نہیں تھی. تقویت الایمان جب لکھ کر کے لکھا اور میدان میں آئی، اب وہاں 2 گروہ ہو گیا. اکثر لوگوں نے تو قبول کیا، لیکن ایک گروہ جو سجادہ نشینوں کا تھا، مجاوروں کا تھا، جن کی روزی روٹی کا سارا دار و مدار مزاروں پر بیٹھ کر کے نذرانے وصول کرنے کا تھا، یہ برادری جو ہے وہ میدان میں آ گئی مخالفت پر. اب یہاں سے ہندوستان کے مسلمانوں میں 2 گروہ آ گئی. بات سمجھے، ابھی تک کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، اب یہاں گروہ. اب یہاں ایک چیز دیکھنا یہ ہے کہ کس کی کتاب سے، کس کی دعوت سے فرقہ شروع ہوا؟ شاہ اسماعیل شہید کی کتاب. کون؟ تقویت کیوں؟ توحید. مسئلہ یہ ہے سارے لوگ تو ایک ہی راستے پر چل رہے تھے. اختلاف کب ہوا؟ جب توحید کی بات آ گئی. اب آپ لوگ یاد رکھیں، ان میں مجرم کون ہے؟ کتاب لکھنے والا، اس کی تائید کرنے والا، اس کتاب کی نشر و اشاعت کرنے والا اور توحید کی دعوت دینے والا مجرم ہے کہ جن لوگوں نے اس تحریک کی دعوت کی مخالفت کی وہ مجرم ہیں. اس اختلاف کی ذمہ دار کون ہے؟ اس داستان کو تھوڑا سا میں نے بتایا. اب قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر بہت ہی آسان ہو جائے گی، اس کو سمجھے. قرآن پاک میں سورۃ البقرہ سے لے کر کے چلے جائے، فَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ اہل کتاب میں، لوگوں میں، امتوں میں کوئی اختلاف تو نہیں تھا، ایک ہی ڈھرے پر کفر و شرک میں سب چلے جا رہے تھے. اختلاف کب ہوا؟ جب حق اللہ نے بھیجا اور نبی نے توحید کی دعوت دی، وہاں سے اختلاف شروع. اب بتائیے کہ نبی کی دعوت جب توحید کی شروع ہوئی تب اختلاف شروع ہوا. اب ان میں مجرم کون ہوتا ہے؟ فرقے بندی کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ اختلاف کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ جس نے حق سے اختلاف کیا. لیکن یہاں ایک بات اور بتائیں ہم اپنے ساتھیوں کو، ہمیشہ سے دنیا کا دستور کیا رہا؟ جب کوئی حق بات کہتا ہے توحید
اور شاید آپ لوگوں پہ ہمارے پر تو گزرا ہوگا، اے بزرگ بھائی ہمارے بیٹے ہیں نظام صاحب، ان پر بھی گزری ہوگی. ہاں کس کو؟ جو حق بات کہے، توحید کی بات کرے، توحید کی دعوت دے، اسی کا نام فسادی رکھا جاتا ہے. یہ فساد پھیلا رہا ہے، فساد یہ پھیلا رہا ہے. نہیں سب ٹھیک ٹھاک تھا لیکن یہ دونوں آئے تو فساد پھیلا دیے. آیا فساد کس کو کہتے ہیں؟ فساد کون کہتا ہے؟ قرآن پاک. بنی اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک. فرعون کے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ کلیم اللہ کبھی فساد کی بات کر سکتا ہے نبی؟ ان موٹی عقل اور بیل کا دماغ رکھنے والے جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ فسادی کس کو کہہ رہے ہو تم؟ فسادی کون ہے؟ فساد کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ فرعونی آتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کی دعوت اور موسیٰ کلیم اللہ کے پر ایمان لانے والوں کی شکایت لے کر کے کیا کہتے ہیں؟ فرعون شرک کرنے والے، فرعون کو رب اعلیٰ کہنے والے. آقا ہمارے رب اعلیٰ، آپ اتذر موسیٰ وقومہ، کیا موسیٰ اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو آپ ایسے آزاد چھوڑ دیں گے؟ لیفسدوا فی الارض، تاکہ زمین پر ہمارے ملک میں فساد پھیلائیں. اب آپ ذرا دیکھیں، فرعونی ہر قسم کے شرک میں مبتلا، لیکن فسادی کس کو کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کو. توحید پر قائم رہنے والے اور توحید کی دعوت دینے والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فسادی. پتہ چل گیا یہ کوئی نئی چیز نہیں. تواصوا بہ بل ھم قوم طاغون. معلوم پڑتا ہے وہ سب مرنے کے پہلے آج والوں کو وصیت دیکھو، تمہارے زمانے میں جب بھی کوئی توحید کا نام لے اس کو فسادی کہنا. اتواصوا بہ بل ھم قوم طاغون. اور آگے ذرا سنو، اللہ اکبر. اور آگے قرآن پاک سورۃ البقرہ کی آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ. دیکھا کتنی عجیب سی بات. شرک کرنے والے یا جن کے دلوں میں شرک ہے، شرک سے محبت ہے، اللہ اکبر، آخری نبی رحمت للعالمین اور ان کے ساتھی ابو بکر عمر کو بھی فسادی کہہ رہے ہیں ظالم. سوچا اس اختلاف کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ یہ ہمیں مایوس ہونے کی، ایسے لوگوں کی باتیں سن کے ہمیں دل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سنت ہے. اور سیدھے کہا جاتا ہے الٹے چور، یہی معاملہ ہے. مشرک ہم کو فسادی کہیں، جن کی وجہ سے زمین اور آسمان میں فساد پھیلا ہم کو فسادی کہیں. ہم آپ قبول کرتے ہیں. کیوں؟ رحمت للعالمین کو بھی شرک کرنے والے یا روشن خیال. کون؟ یہ کن کا تذکرہ چل رہا ہے؟ منافقوں کا. کس کا تذکرہ؟ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. جب کہا جاتا بھائی یہ دو رنگی کیا کرتے ہو، فساد کو چھوڑو، کہتے نہیں ہم ہی تو پوری برادری کو لے کر کے چلتے ہیں، فساد تو آپ کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. واللہ شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد مولانا عبید اللہ صاحب سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور ان کے پاس لوگ حدیث پڑھنے کے لیے آتے تھے.
ہمارا اخلاق ذرا دیکھیں، حدیث پڑھتے لیکن کہتے نماز تمہارے پیچھے نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ تم غیر مقلد ہو. حدیث پڑھیں گے لیکن نماز کا وقت ہوگا آپ پڑھیں لیکن آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. کتنی پیاری بات. مولانا میاں صاحب کے شاعر نے کہا، اب دوسرے لوگوں کو بڑا غصہ تھا، ارے صاحب ایسے بے ایمان کو آپ کیوں حدیث پڑھاتے ہیں جو آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا، آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، علم آپ سے حاصل کرتا ہے اور آپ کو گمراہ کہتا ہے، آپ کے پیچھے کہتا ہے ہماری نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ سبحان اللہ. ہم سب کو عبرت و نصیحت کی. کہتے بھائی تم کو کیا تکلیف ہے، تم کیا، اس نے ہم کو جس لائق سمجھا یہ اس کا قصور ہے. ہم کو استاد بنانے کے لائق سمجھا، ہم کو استاد بنا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کے لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، اس لیے ہمارے پیچھے نماز